السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم امور طبیہ میں پڑھیں گے ادویہ کا مزاج. اوکے, دیکھیے ہم نے اعضاء کا مزاج پڑھا ہے. سب کے اعضاء کے مزاج الگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انسان کے مزاج الگ ہوتے ہیں, پھر اعضاء کے مزاج الگ پڑھے ہیں. اب دیکھیے اب کیا ہے, ادویہ یعنی کہ جو میڈیسن ہوتے ہیں ان کے مزاج بھی الگ ہوتے ہیں. کہ یونانی میں کیا ہوتا ہے, لائک اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر جیسے انسان کے مزاج کو دیکھ کے ہم اس کی دوائیں دیتے ہیں, کیونکہ اپوزٹ ہمیں دینا پڑتا ہے. تو دوا کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ ہمیں دوا کا مزاج بھی معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے دوائیں ہار, بارد یا معتدل کا کیا مطلب ہے. اب ہمیں کیسے پتا کہ کون سی دوا گرم ہے, کون سی ٹھنڈی ہے, یا کون سی معتدل ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ کون سی صحیح ہے, اچھی ہے, بیلنسڈ ہے. اطباء جب کسی دوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معتدل ہے, تو اس سے ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ در حقیقت میں معتدل ہے, کیونکہ دنیا میں کسی حقیقی معتدل کا پایا جانا ممکن نہیں ہے. دیکھیے یہ تو پتہ ہے معتدل یعنی جو بالکل صحیح ہے, بالکل پرفیکٹ ہے, ایسا تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. بلکہ اس سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب تو اس کا مطلب ہے کیا, تو اب مطلب بتاتے ہیں کہ بلکہ ان سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوا بدن میں پہنچنے کے بعد جب بدن کی حرارت یعنی جو گرمی ہوتی ہے, ہیٹ ہوتی ہے, حرارت غریزہ یعنی انیٹ ہیٹ کا اثر قبول کرتی ہے اور اعضاء کی قوت ہاضمہ سے اس کے اجزاء نکل آتے ہیں, یعنی کہ ڈائجیشن ہو کر جو اس کے پارٹ سے دوا کے پارٹ ہے وہ نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دوا کا کام کیا ہوتا ہے, باڈی پہ جانا, ورک کرنا, جو پھر وہ جو دوا جس فارم میں تھی اسی فارم میں وہ نکل جاتی ہے, جن کو عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو انسانی بدن میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو انسان مزاج سے کسی طرف ہٹی ہوئی نہیں ہوتی ہے. اس لیے اس سے انسانی بدن میں کوئی ایسا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا جو اعتدال سے ہٹا ہوا ہو, گویا وہ دو اپنے افعال کے لحاظ سے معتدل ہیں. اب دیکھیے یہ بول رہے ہیں کہ اطباء معتدل دوا کسے کہتے تھے. تو اطباء کے مطابق معتدل دوا وہ ہے جو انسانی بدن میں جائے, اپنا کام کرے, اور وہ نہ تو ہیٹ کو کچھ گرم کرے نہ وہ زیادہ کرے, مطلب جو جیسے تھی وہ ویسے ہی رہے, بس اپنا کام کر کے وہ نکل جائے, وہ کوئی فرق نہ کرے, مطلب کہ نہ ہیٹ بڑھائے نہ کم کرے. تو اسے کیا بولیں گے, معتدل. یہ اطباء کے نظریے سے ہے. اسی طرح جب کسی دوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوا ہار ہے یعنی گرم ہے, یا یہ دوا بارد ہے یا ٹھنڈی ہے, تو اس سے ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس دوا کا جوہر بہت زیادہ گرم ہے یا بہت زیادہ ٹھنڈا. یہ نہیں ہے کہ وہ دوا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے, ایسا نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے. بلکہ اس سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دوا کے عمل کی وجہ سے انسانی بدن کی حرارت درجہ اعتدال سے بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ دوا گرم ٹھنڈی ہوتی ہے, یہ کہ دوا گرم اور ٹھنڈی کسے بولیں گے, وہ بدن میں گئی, اب اس کی وجہ سے اگر ہیٹ بڑھ رہی ہے تو دوا ہار ہے, اور ہیٹ کم ہو رہی ہے تو دوا کیا ہے, ہماری بارد ہے. اگر یہ حرارت تو بلکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا کم, اور اگر حرارت درجہ اعتدال سے نہ تو زیادہ ہوتی ہے اور نہ کم ہوتی ہے تو اس دوا کو دوائیں معتدل کہتے ہیں. ابھی اوپر بتایا گیا ہے کہ وہ کچھ چینج نہ لے گا, تو اسے کیا بولیں گے, دوائیں معتدل, یعنی کہ وہ بالکل پرفیکٹ.